الله الرحمن الرحيم. عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. وقال الزبيدي قال الزهري: لا نرى أن يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لا بد منها. حضرت عبیداللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے جب باغیوں نے ان کو گھیر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ عام مسلمانوں کے امام ہیں، مگر آپ پر جو مصیبت ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ ان حالات میں باغیوں کا مقررہ امام نماز پڑھا رہا ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ کر گنہگار نہ ہو جائیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا: نماز تو جو لوگ کام کرتے ہیں ان کاموں میں سب سے بہترین کام ہے، تو وہ جب اچھا کام کریں تم بھی ان کے ساتھ مل کر اچھا کام کرو، اور جب وہ برا کام کریں تو تم ان کی برائی سے الگ رہو۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 690 پر 5 میں ذکر کیا ہے۔ حاضرین، کل جیسے آپ نے سنا، الحمدللہ ایک مرتبہ نظر ثانی کر لیں گے کل کی باتوں پر، پھر آج کی اس حدیث کے بارے میں کچھ باتیں کریں انشاءاللہ۔ کل آپ نے سنا الحمدللہ نماز کا طریقہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے طریقہ ہوتا تھا۔ آپ کا قیام، آپ کا رکوع، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، آپ کا سجدہ، سجدوں کے بیچ کا وقفہ، پھر سجدے کے بعد سے لے کر سلام تک کا یہ وقفہ، یہ تمام کے تمام قریب قریب برابر ہوتے تھے۔ یہ حدیث آپ نے سنی۔ اب اس حدیث کی روشنی میں جس قدر ممکن ہو عمل کرنے کی ہم کوشش کریں گے، یہ ہمارے اسلام کا، ایمان کا تقاضا ہے۔ اب وہ مساجد جہاں منٹوں میں سجدے ہو جاتے ہیں، سیکنڈوں میں، منٹوں میں نہیں، جہاں سیکنڈوں میں 1 2 3 تک ایک سجدہ ہو گیا، تو ایسے مساجد کے اندر نمازوں کے بارے میں، وہ مساجد گرچہ کے خیرت آپ کو سعودی کی ملے گی، لیکن سجدہ آپ کو انڈیا کا ملے گا، ہندوستان کا سجدہ ملے گا۔ تو ایسے نمازوں کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ایک طرف، اور ایک طرف ایسی نماز جہاں جھٹکے ہوتے ہیں، صرف جھٹکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کے بارے میں بڑا بہترین لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ نے کہا مرغی کی ٹھونگ، جس طریقے سے مرغی ٹھونگ مارتی ہے اس طریقے کے جھٹکے ہوتے ہیں۔ ایسی نمازیں، گرچہ کہ آپ کو دیکھنے میں مسجدیں ایسی نظر آئیں گی، بالکل منقش مسجدیں، بالکل مزین مسجدیں، بڑی بڑی مسجدیں، لیکن وہاں کی نمازوں کی حالت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بالکل مختلف نماز۔ ایسی نماز کے بارے میں کیا ہے، کیا کہیں ایسی نمازوں کے بارے میں؟ لوگوں کا یہ معمول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں پارہ نمبر 5 میں، منافقین جب نماز پڑھتے تھے تو بالکل سستی کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ منافقین جب نماز پڑھتے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آیا ہے اثقل الصلاۃ علی المنافقین، منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری نمازیں، 2 نمازیں کون کون سی ہیں؟ فجر اور عشاء۔ الحمدللہ، بہت اچھا یاد رکھیں، فجر اور عشاء۔ فجر میں قرات لمبی ہوتی ہے، عشاء میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ زمانے میں ہوتا تھا، آج 11 کے بعد 12 کے بعد نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ بہرحال وہ زمانے میں عشاء کا یہ مسئلہ تھا۔ 2 نمازیں ان لوگوں پر بھاری تھی۔ ایک نماز کا تعلق لمبی قرات سے ہے، لمبی قرات سے بھاگنا منافقین کی علامت ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ لمبی قرات سے بھاگنا منافقین کی علامت ہے۔ میں آپ کے سامنے کہہ دوں بھائی، 10 منٹ جب آپ نکالتے ہیں نماز کے لیے، مزید 3 منٹ نکالنے میں کیا جاتا ہے آپ کا؟ 10 منٹ جب آپ پورے کاموں کو چھوڑ کر، دھندوں کو، بیپاروں کو، ڈیوٹیوں کو چھوڑ کر الحمدللہ نماز کے لیے جب آپ آتے ہیں، تو وہ نماز جس کو آپ 7 منٹ میں پڑھتے ہیں، یا وہ نماز جس کو آپ 8 منٹ میں پڑھتے ہیں، 12 منٹ میں پڑھنے میں کیا جائے گا آپ کا؟ 4 منٹ میں کیا چلی جائے گی آپ کی دولت؟ لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے دماغوں کے اندر ایسا فطور پیدا کرتا ہے، بھائی یہ 4 منٹ بڑے لمبے نظر آتے ہیں، بہت لمبی نماز ہمیں نظر آتی ہے۔ ایسا نہیں، یہی فطور کو دور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بہرحال آگے چلیں، حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے صحابی ہیں خلیفین، جو وہ خلفاء جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ ان کی تابعداری کریں، ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک سوال میں آپ سے کہہ دوں، ہر وہ آدمی کا جواب اس سوال کے اندر موجود ہے جو کہتا ہے ہم سفر پر جاتے ہیں یا ہم فلاں جگہ پر رہتے ہیں، سفر کیا بنگلور ہی کے اندر موجود رہتے ہیں، لیکن ہماری مسجد نظر نہیں آتی، ہماری مسجد ہمیں نظر نہیں آتی، تو کیا ہم ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ یہ مسئلے کا جواب انشاءاللہ آپ کو اس حدیث کے اندر نظر آئے گا۔ ایک بات میں آپ سے پہلے کہہ دیتا ہوں، ہمارے اس بنگلور کے اندر اس عالم کو یا اس امام کو سلفی یا اہل حدیث قرار دیتے ہیں لوگ، جو یہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہی پکا سلفی ہے اور پکا اہل حدیث ہے۔ اور وہ امام یا وہ خطیب جو کہتے کہ ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو جماعت اسلامی کا ہے ان لوگوں کی نظر میں، بالکل ڈکلیئر ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل کھل کر کہتا ہوں، وہ ان لوگوں کی نظر میں جماعت اسلامی کا ہے۔ میں آپ کے سامنے فیصلہ چھوڑتا ہوں، آپ حدیث پڑھیں، حدیث پڑھنے کے بعد صحابہ کے اقوال پر غور کریں، اس کے بعد آپ کا دل جس کو قبول کرتا ہے آپ اس کو تسلیم کر لیں، یہ نہ دیکھیں اس کو یعنی روزی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کسی اور کے بھروسے پر ہم حق کو چھپا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں ہمارے جبڑوں کو داغے گا، ہم حق کو نہیں چھپا سکتے۔ حدیث سنیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبید اللہ بن عدی گئے، ایک تابعی ہیں، یہ گئے عبید اللہ بن عدی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی، انہوں نے جا کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھائی آپ جانتے ہیں آپ کس حالت میں، آپ کو لوگوں نے محصور کر لیا ہے، آپ کس حالت میں جانتے ہیں، اور ہمیں نماز جو لوگ پڑھا رہے ہیں وہ باغی ہیں۔ کون ہیں وہ لوگ؟ باغی لوگ ہیں، وہ ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں۔ یہ حدیث بولنے کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ لوگ مشرک نہیں تھے، یہ باغی تھے، بہت سارے اعتراضات یہاں لوگ کرتے ہیں، سب کا جواب دوں گا انشاءاللہ میں، حدیث سے دوں گا، صحیح بخاری سے جا کر کھولیں، صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 690 پر 5 نکالیں اور پڑھیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو جی، آدمی جو نیک کام کرتا ہے وہ نیک کاموں میں سب سے زیادہ نیک کام نماز ہے۔ جب آدمی کوئی نیک کام کرتا ہے تو ہر نیک کام میں آدمی کا سہارا دیں گے، آدمی کو ساتھ دیں گے۔ ایک شرابی ہے، وہ اگر جمعہ کی نماز پڑھتا ہے تو اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے؟ اچھا کر رہا ہے، تو ہم بھی اس کا ساتھ دیں گے۔ تو کوئی بھی گنہگار اگر نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیکی میں ہم اس کا ساتھ دیں گے، برائی میں ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، یہی ہمارا اصول ہے۔ حضرت عثمان غنی نے یہی کہا، آدمی جو نیک کام کرتا ہے اس میں سب سے زیادہ نیک کام کون سا ہے؟ نماز۔ جب یہ لوگ اگر تمہیں نماز پڑھاتے ہیں تو ان کا ساتھ دو، لیکن برائی کے کاموں میں ان کا ساتھ مت دو، یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے سمجھا ہے؟ پہلے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو باب ہے، ٹائٹل جس کو بولتے ہیں، انہوں نے کیا باندھا ہے، اس پڑھ کر سناتا ہوں۔ باب امام المفتون والمبتدع، باب باغی اور بدعتی کی امامت کے بیان میں۔ میں نہیں باندھا ہوں باب، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باندھے ہیں۔ باب کیا ہے؟ بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بعد میں پھر گئے، اگر پھرے ہوتے تو یہاں موجود ہوتا، علماء لکھے ہوتے، ابن حجر کہے ہوتے، لیکن کسی نے نہیں کہا ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے، یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدعتی امام کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں۔ میں پہلے کہہ رہا ہوں، میری بات نہیں ہے، اٹھا لیں، یہ صحیح بخاری ہے، اس کو دیکھ لیجئے ایک مرتبہ، الجامع الصحیح للبخاری، حدیث نمبر کہتا ہوں، حدیث نمبر 690 پر 5 جا کر کھول کر دیکھیے۔ انہوں نے ٹائٹل کیا باندھا ہے؟ باب امام المفتون والمبتدع، مبتدی بدعتی امام کے پیچھے نماز۔ اس کے لیے حدیث کیا پیش کی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو زیادہ سمجھا ہے یا آپ اور میں نے زیادہ سمجھا ہے؟ بتائیے، جواب دیجئے بھائی میرا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نا، جب انہوں نے اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ بدعتی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، آپ کون ہیں کہنے والے؟ وہ مشرک نہیں تھے، وہ باغی نہیں تھے، وہ فلاں نہیں تھے، انہوں نے سمجھا ہے اس کو کہ نماز اس کے پیچھے ہو جاتی ہے، بس ہو جاتی ہے اس کے پیچھے۔ اور آگے چلے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کیا کہتے ہیں، غور سے دیکھیں۔ وقال الحسن، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، صلی وعلیہ بدعتہ، نماز پڑھ لے اس کی بدعت اس کے سر رہے گی۔ صلی وعلیہ بدعتہ، نماز پڑھ لے اس کی بدعت اس کے سر رہے گی۔ دیکھیے یہ تمام اقوال ہمارے نہیں ہیں، ہمارے سلف صالحین کے۔ ہر حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمیں سلف صالحین کی ضرورت پڑتی ہے، سلف صالحین کے اقوال ہیں، صلی وعلیہ بدعتہ، اس کے پیچھے نماز پڑھ اس کی بدعت اس کے سر رہے گی۔ یہ تمام چیزوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایک بات کہہ دیتا ہوں، بدعت کون سی بدعت کے پیچھے نماز ہوگی اور کس بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، یہاں تو صرف امام بخاری نے اتنا ہی کہا۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تھوڑی سی تفسیر کی،
وہ تفسیر آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بدعت کی 2 قسمیں. ایک بدعت انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی, دوسری بدعت انسان کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتی. بدعت کی 2 قسمیں, ایک بدعت مکفرہ اور ایک بدعت غیر مکفرہ. ایک بدعت مثال کے طور پر فاتحہ پڑھتا ہے کوئی, یہ بدعت مکفرہ نہیں ہے, اس کے پڑھنے سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا ہے, بدعت مکفرہ نہیں. بدعت ضرور ہے لیکن بدعت مکفرہ نہیں. ایک بدعت وہ ہے جس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے, وہ کون سی ہے؟ مثال کے طور پر پرسوں کی بات ہے, ایک ڈاکٹر آر کے نور محمد, ان سے ہم نے بات چیت کی, انہوں نے فضائل اعمال کا ایک لفظ ہمارے سامنے کہا. فضائل اعمال میں ایک قول ہے ترحم یا محمد ترحم, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر رحم کیجئے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر رحم کیجئے. اگر کسی امام کا عقیدہ اس قسم کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد مانگتا ہے, تو یہ جو بدعت ہے, یہ بدعت اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسے بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, ایسے بدعتی امام کے پیچھے نماز نہیں ہوگی جس کی بدعت اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی. یہاں تک بات کو رکائیں, انشاءاللہ باقی بات میں کل بتاؤں گا. ایک سوال میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, اگر ایسی بات ہے تو کیا آج کے امام جو ہیں, کیا ان کا عقیدہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ایک سوال ہے, انشاءاللہ اس کا جواب میں آپ کو کل دوں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ ہمارے اندر بے باکی عطا فرمائے, آمین, اور ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وصلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم.